الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ آپ خود معلوم کر سکتے ہیں کہ فلاں بندے پر جنات کا سایہ ہے یا جادو کا اثر۔ وہ کیسے معلوم کریں گے، یہ آپ کو میں مکمل طریقہ انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے جنات کے وجود پر قرآن سے ایک دو دلیلیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہڈی اور مینگنی اس سے استنجا نہ کرو، اس لیے یہ جنوں اور ان کے جانوروں کی خوراک ہے، اور جن انسان کے ساتھ لگ بھی جاتا ہے، اس کا سایہ انسان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اور حدیث سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے، جن انسان کے ساتھ لگ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکے کو لایا گیا جو وہ ذہنی مفلوج ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لڑکے کو لایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ یعنی شیطان جو ہے یہ انسان میں داخل ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ لگ سکتا ہے، اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مولانا رفیق سلفی رحمہ اللہ میرے استاد محترم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمیں سبق پڑھا رہے تھے تو پڑھاتے ہوئے ہمیں ایک واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں میرے پاس مسجد میں ایک آدمی آیا، ساتھ وہ اپنی بیوی کو لے کر آیا۔ اس کی بیوی بہت زیادہ تکلیف میں تھی، تو جب وہ میرے پاس آیا تو مجھے کہنے لگا اے استاد محترم اسے دم کرو۔ تو جب میں نے اسے دم کیا تو جن مجھ سے مخاطب ہوا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو اس عورت کو کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ تو وہ جن کہنے لگا میں اسے تکلیف نہیں دے رہا، اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ تو استاد محترم کہنے لگے، میں نے اسے پوچھا تجھے کیسے تکلیف دی اس نے؟ کہتا ہے یہ نہر پر گئی، وہاں جا کر اس نے پیشاب کیا، وہاں ہماری شادی ہو رہی تھی۔ تو استاد محترم کہنے لگے، میں نے اسے کہا تم دور ہو جاتے، اسے کیا پتا تمہاری وہاں شادی ہو رہی ہے، وہاں تمہارے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جن کہنے لگا اگر یہ عورت جب پیشاب بیٹھی دعا پڑھ لیتی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث تو ہم دور ہٹ جاتے، لیکن اس نے یہ دعا نہیں پڑھی۔ استاد محترم کہتے ہیں اس جن کو میں نے کہا جانے کے لیے، وہ چلا گیا۔ اور انسان پر جن مسلط ہوتا ہے اور اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، جیسے ایک سبب میں نے آپ کو یہ بتایا، عورت نے جا کے ایک ویران جگہ پیشاب کیا بغیر اللہ کو یاد کیے، بغیر دعا پڑھے، تو جن اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ جن کسی کے پر عاشق بھی ہو سکتا ہے،
کسی کے عشق میں جن گرفتار ہو جائے اسے تکلیف پہنچاتا ہے۔ دوسرا طریقہ، ایک اور طریقہ، جن انتقام لیتا ہے، جیسے ویران جگہ، وہاں پر پتھر پھینکنا، گرم پانی پھینکنا، یا کوئی ایسی حرکت کرنا کہ ہو سکتا ہے وہاں جن ہو اور اسے تکلیف ہو اور وہ آپ سے انتقام لے۔ اور اسی طریقے سے جادو کے وجود پر بھی قرآن سے دلائل ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اور سنت سے بھی ثابت ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لبید بن عاصم نامی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا ہمارے نزدیک جادو حق ہے۔ پتہ چلا جن بھی حق، جن موجود ہیں، اس لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لہذا کوئی شخص جن کا انکار نہیں کر سکتا، اور جن کا انسان کے پر مسلط ہونا، اس میں داخل ہونا، یہ بھی ثابت ہے، اور جادو کا بھی ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، لہذا آدمی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کو جنات ہیں، جادو ہیں، یہ آپ کیسے پتہ کریں گے؟ آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس جاتے ہیں، مال بھی خرچ کر دیتے ہیں، عزتیں بھی گوا دیتے ہیں۔ مسئلہ آپ کو کوئی طبی بیماری ہوتی ہے، آپ کہتے شاید مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا۔ اس کا میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ بچیں اس سے، جادو اور جنات سے۔ اور بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ 5 وقت کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، آخری کل پڑھیں، آخری کل۔ اس کے بعد صبح و شام کے اذکار کریں۔ جب صبح و شام کے آپ اذکار کریں گے انشاءاللہ آپ جنات سے بھی اور جادو سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور اب اگر کسی پر جنات کا سایہ یا جادو کا اثر ہو جائے تو وہ کیسے پتہ کر سکتے ہیں؟ تو آئیں میں آپ کو ایک زبردست طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ نے یہ طریقہ آزمانا ہے، لیکن شرط وہ آدمی خود صبح و شام کا اذکار کا پابند ہو، نماز کا پابند ہو، متقی ہو۔ عام آدمی کو نہیں پتہ چلے گا، خود جب وہ متقی ہوگا، پابند ہوگا، انشاءاللہ اسے پتہ چل جائے گا۔ اپنے گھر میں کسی پر بھی چیک کر سکتا ہے، کسی کو بھی معلوم کر سکتا ہے اسے جادو ہے یا جنات۔ کرنا آپ نے کیا ہے؟ آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے۔ یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے، میں نے خود آزمایا ہے، لیکن شرط اس کے لیے جو میں نے آپ کو بتائی وہ شرط ہونی چاہیے۔ صبح و شام کے اذکار لازمی، آخری کل، آیت الکرسی، حفاظتی دعائیں لازمی انسان پڑھے۔ گلاس پانی لے لینا ہے، پہلا گھونٹ جس مریض پر آپ کو شک ہو اسے پلانا ہے۔ اسے پوچھنا ہے ذائقہ کیسا ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے ذائقہ، عام جیسے پانی کا ذائقہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پانی پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور ہر سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی کے ساتھ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی کے ساتھ آپ نے جب بھی شروع کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد 3 مرتبہ، 3 مرتبہ آپ نے سورۃ فلق قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے سورۃ ناس قل اعوذ برب الناس مالک الناس پڑھنی ہے۔
آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس پانی پر دم کر کے آپ مریض کو دے دیں۔ جب آپ مریض کو وہ پانی دیں گے، پانی پیے، اسے پوچھیں ذائقہ کیسا ہے، وہ آپ کو اسی وقت بتا دے گا، پانی نہیں پیے گا۔ پہلے پانی اس نے پینا ہی نہیں۔ اگر پانی پیے گا تو وہ کڑوا ہوگا۔ اگر وہ کہے مجھے کڑوا لگ رہا ہے پانی، تو اسے جادو ہے۔ اور اگر اس کے گلے سے نیچے نہیں جا رہا پانی، حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، مشکل ہو رہی ہے اسے، تو اسے جنات کا اثر ہے۔ یہ ایک ایسا زبردست نسخہ ہے، میں نے اپنے استاد محترم سے یہ نسخہ سیکھا اور میں نے یہ سوچا کہ عام عوام کا بھی فائدہ ہو جائے۔ یہ جعلی پیرو، ملنگو، بابو، ان سے بچ جائے، انسان خود تجربہ کرے۔ اور اگر ایک بات یاد رکھیں، جو شخص کسی طبیب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر، بڑے سے بڑے MBBS ڈاکٹر کے پاس گیا، اسے اگر اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ اس پر قرآن پڑھیں، قرآن پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ اسے فرق پڑ جائے گا۔ اور کوئی تھوڑی بہت بیماری ہے اور ہر ایک چیز کو جادو اور جنات کا سایہ نہ بنا لیں، بلکہ اذکار کریں، اللہ سے پناہ مانگیں۔ اور اگر آپ کو شک ہو رہی ہے تو آپ بجائے ادھر ادھر جانے کے خود گھر میں بیٹھ کر آپ متقی ہوں، نمازی ہوں، اس کے بعد صبح و شام کے اذکار کرنے والے ہوں، گلاس میں پانی لیں، دم کریں، مریض کو پلائیں، انشاءاللہ خود آپ کو پتہ چل جائے گا اسے جنات کا سایہ یا جادو کا اثر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔